تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، اور آپ بڑے کیف و مستی کے ساتھ اس میں ڈوب کر سن رہے تھے۔ آئیے آپ کو مقصد اصلی کی طرف لے چلوں، چونکہ نعت اگر ایک طرف گلزار ہے تو تقریر مرغزار ہے، نعت اگر دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت اگر چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم، اور نعت اگر اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور برقرار رہتا ہے۔ آئیے اسی ماحول میں آپ کو لیے چلتا ہوں، اور آپ کو سب سے پہلے میں فن خطابت کے لیے نوجوان عالم دین جناب حضرت مولانا آصف محمود صاحب قاسمی، جو امام و خطیب ہیں حضرت مسجد حضرت علی و ڈائریکٹر جامعہ فلاح ربانی والفلاح ریسرچ اکیڈمی دہلی سے تشریف لائے ہیں، اور بہت جاندار مقرر ہیں، اور ایسے مقرر ہیں جو اپنی ولولہ انگیز خطابت سے سامعین کے دلوں میں دبی ہوئی چنگاریوں کو شعلہ جوالہ بنا دینے والے جاندار اور شاندار مقرر ہیں۔ تو آئیے میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے اور بلا کسی اس کے آپ کو حضرت والا سے ملاقات کرا دیتا ہوں۔ میں حضرت مولانا آصف محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائے اور اپنی پرمغز خطاب سے ہم سبھی کو مجلا و مصفح فرمائے۔ آپ حضرات اخیر تک سنیں، اور اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہ، جو ہندوستان کا ابھرتا ہوا ستارہ اور نوجوان عالم دین اور بہت مقبول اور بہت ہی جامع خطاب فرمانے والے خطیب العصر ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے انشاءاللہ آپ کو خطاب ملے گا، اس لیے فوراً حضرت کے بعد ان کا خطاب ہوگا انشاءاللہ، اس لیے بہت قیمتی خطاب ہوگا ان کا بھی، اس لیے تسلسل کے ساتھ بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں انشاءاللہ۔ لیجیے بات ہے اور حضرت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، سامعین بزم، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، ہم اور آپ مدرسہ عربیہ یاسینیہ سراج العلوم کے سالانہ جلسے میں شرکت کر رہے ہیں، اور محترم ناظم صاحب نے آپ کو پیشگی اطلاع دے دی ہے کہ آپ کو کن کن حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ اسی مناسبت سے آنے والا ہر شخص اپنی بات، اپنے حصے کا درد اور اپنی فکر کا ایک بڑی مقدار آپ تک پہنچائے گا۔ بالخصوص مجھ گنہگار کے لیے آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کر دے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی ہو جائے۔ بزرگان محترم، آج 16 فروری 2025 ہندوستان
کہ صوبہ اتر پردیش اور شہر دیوبند سے متصل اس کے مضافاتی خطے میں نگلا کھڈا میں ہم اور آپ یہاں جمع ہیں سالانہ جلسے میں آپ تشریف فرما ہیں۔ مختلف احوال زمانے کی رفتار کے اعتبار سے آپ کے سامنے ہیں، اور اس وقت ہندوستان کی سمت میں سفر کر رہا ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ مسلمانہ ہند بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کا مسلمان وہ جہاں ہے جس سے حیثیت کے ساتھ اور جس سے بڑی مقدار کے ساتھ یا چھوٹی مقدار کے ساتھ دنیا کے جس خطے میں رہتا ہے، اس کو کسی نہ کسی زاویے سے مختلف احوال پر بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو مشترک طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکساں طور پر دیکھنے، سننے اور جھیلنے کو ملتے ہیں، کیا عرب کیا عجم، اور کیا اپنے کیا پرائے، بر صغیر ہو یا بر کبیر، جتنے خطے ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں جو مشترک طور پر تمام تر مسلمانان عالم کو جن سے سابقہ ہے اور سامنا ہے۔ کچھ مسائل ملکوں کے اندرونی ہوتے ہیں، اور وہ مسائل جو اندرونی ہوتے ہیں وہ دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ ہم مسلمانان ہند کو اندرون ملک جن مسائل کا سامنا ہے، ظاہر ہے کہ ان میں بہت سے مسائل وہ ہیں جو پڑوسی ملک پاکستان کے لوگوں کو نہیں ہوگا، بنگلہ دیش کے لوگوں کو نہیں ہوگا، اور بہت سے خطے ہیں۔ حجاز میں آپ جائیں، یورپین سرزمین پر آپ سفر کریں، تو غرض یہ کہ وہاں ان ملکوں کے لحاظ سے جو اندرونی مسائل ہیں وہ ان کے الگ ہیں، ہمارے الگ ہیں، اور جو مسائل مشترکہ طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو جن سے سابقہ اور سامنا ہے، ان میں ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے مسلمانان عالم کا دین بیزاری۔ پوری دنیا کا مسلمان، اس کی ایک بڑی تعداد، ایک بڑی مقدار، اور ان میں بھی بالخصوص نوجوان جس درجے دین سے بھاگ رہا ہے، اور جیسا اس میں بے دینی کا بڑھتا ہوا رجحان پایا جا رہا ہے، اور جس درجے وہ دنیائے کفر کا تأثر قبول کر کے اسلام کی زمین کو خیر بات کہہ رہا ہے، یا وہ اپنے قول سے کہہ رہا ہے، یا وہ اپنے فعل سے کہہ رہا ہے، یا وہ تعلیمات مصطفیٰ کو نظر انداز کر کے کہہ رہا ہے، یا یہ کہ وہ کفر کی زمین کے اثرات کو اس طور پر قبول کر رہا ہے کہ وہ دبے لفظوں میں موقع بہ موقع کی مناسبت سے اس کا اظہار کر جاتا ہے کہ دین اسلام میں وہ کاملیت نہیں ہے، دین اسلام میں وہ پختگی نہیں ہے، اور وہ مضبوطی نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کے ساتھ بندھا رہا جائے۔ اور اس کی مثالیں بہت نمایاں ہیں۔ ہم اور آپ اپنے ملک کے احوال پر اس کو پرکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آپ کے ملک میں اس نوع کے مسائل کس درجے کریٹ کیے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، یا دین بیزاری کے نتیجے میں مسلمانان عالم اور بالخصوص امت مسلمہ ہندیہ کے جوانوں میں وہ پائی جا رہے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور بہت اچھے سے سمجھنی چاہیے، کہ ساری دنیا کے انسان اپنی ترقی اور اپنی کامیابی کی جو سمت چاہے متعین کر لے، اور وہ جس سمت کا تعین کریں گے اس سمت پر کہا جائے گا کہ آپ کی دنیا آپ کو مبارک ہو، اور شاید کوئی کلام کرے، شاید کوئی بات کرے، شاید کوئی ان سے کہے سمت بدل لو، اس طرف آ جاؤ، یہ راستہ تمہارا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ دین اسلام کا ٹریک چھوڑ رہا ہے، اس کا جو دستور حیات ہے اور اس کا جو طرز زندگی ہے وہ اس سے منحرف ہو کر دائیں بائیں چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ساری دنیا کے انسانوں اور دنیا کے مذاہب کے لوگوں کی یہ بات تسلیم کر لی جائے گی
لیکن مسلمان کی یہ بات کسی صورت تسلیم نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ بہت مسلمہ سا قاعدہ ہے، بہت سیدھی سی سادی سی دیسی سی زبان میں وہ ہمارے جماعت کے احباب کبھی کبھی اپنی گفتگو میں کھڑے ہو کے کہا کرتے ہیں، بھائی ہماری آپ کی سب کی کامیابی اللہ کے دین میں ہے۔ وہ کہنے کو محض چند جملوں پر مشتمل ایک عبارت ہے، اب میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شکر ادا کر لیجئے، مجھ سے ایک بوجھ اتر گیا۔ حضرت مفتی خالد صاحب جن کا تذکرہ بھی فرما رہے تھے، حضرت ناظم صاحب، ان کی آمد یقینی ہو گئی۔ آپ کو ایک مزید بہتر سے بہتر خطیب کو سننے کا موقع ملے گا۔ میں اپنی معروضات رکھ رہا ہوں، آپ درود پاک پڑھ لیں، توجہ سے سماعت فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو اس بات کو کہیں، اور وہ یہ کہیں کہ ہم کسی اور ٹریک پر چلیں گے، ہم یورپ کے ملکوں کو دیکھیں گے اور ان کی تہذیب کو، تمدن کو، ان کے کلچر کو اپنا کر آگے بڑھیں گے، اور وہ چونکہ دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور دنیا ان کی پیروکاری کر رہی ہے، سو ہم ان کے پیچھے چل کر اپنی کامیابی دیکھتے ہیں۔ دنیا میں جتنے مذاہب کے افراد پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہیں کہ ہم یورپین کنٹریز سے ذرا ہٹتے ہیں اور ہم چائنا کو فالو کریں گے، وہ معاشی دنیا میں ترقی کر رہا ہے، استحکام پا رہا ہے، ان کا جو طرز زندگی ہے اور وہ مذہب کو جس پیمانے اور خانے میں رکھتے ہیں ہم وہی رکھیں گے، اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کی سمت کا تعین کریں گے اور اسی سمت چلیں گے جس سمت چائنا کے لوگ چل رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ایک مسلمان نہیں کہہ سکتا، ایک مسلمان کی یہ بات قبول نہیں کی جا سکتی، ایک مسلمان کی اس بات کو سر تسلیم خم نہیں کیا جا سکتا، اور کسی صورت یہ بات قبول نہیں کی جا سکتی کہ صاحب ہم سر کو خم کر کے آپ کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور 100% حق ہے، اس لیے کہ مسلمان کے لیے کسی اور سمت کا تعین کیا گیا ہے، اس کے لیے کسی اور ٹریک کا، راہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور صاف لفظوں میں اعلان کر کے اس کو پابند بنایا گیا ہے۔ تمہارے لیے دستور حیات، منشور حیات، طرز زندگی، دن اور رات کے چال چلن، طور و طریق، صبح و شام کے طرز عمل اور دن اور رات کے نشے و فراز، گزرتی ہوئی یہ شام اور نکلتی ہوئی یہ صبح، ان سب میں جو تمہارا طرز عمل ہو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہونا چاہیے۔ حضور پاک کے دین سے اگر انحراف کیا گیا اور حضور پاک کے دین کو نظر انداز کر دیا گیا اور حضور پاک علیہ السلام کے دین سے کسی زاویے سے، کسی خانے میں دین بیزاری کا ثبوت دیا گیا، تو صاف اعلان ہے اللہ کا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دنیا آپ کو قبول کرے گی، دنیا آپ کو تسلیم کرے گی، لیکن اگر آپ کہیں قبول نہیں کیے جائیں گے اور آپ کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا اور صاف آپ کا رد ہوگا، وہ خدا کا دربار ہے، اللہ کی چوکھٹ ہے، آپ ساری دنیا میں تسلیم کیے جا سکتے ہیں، اگر آپ تسلیم نہیں کیے جائیں گے تو اللہ کی عدالت اور ان کی چوکھٹ پر تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ پھر میرا آپ کا عقیدہ، میرا آپ کا ایمان کہ اگر خدا کے یہاں قبول نہ کیے گئے تو دارین کی ناکامی ہے، دارین کی بربادی ہے، اور یہ دارین کے برباد ہونے کی علامت ہے۔ یہ دنیا بھی بگڑ گئی، آخرت بھی بگڑ گئی، نہ دنیا باقی رہ سکی اور نہ اخروی جہان کی سلامتی کا کوئی فیصلہ ہو سکا اگر اللہ کی عدالت میں اور اس کی چوکھٹ پر میں اور آپ قبول نہیں کیے جاتے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے وجود پر اسلامی طرز فکر کو، اسلامی طرز زندگی کو، اسلامی طرز عمل کو، اسلامی طور و طریق کو بنیادی طور پر اولین درجے میں رکھتے ہوئے اور بقیہ تمام چیزوں کو ثانوی درجہ دیتے ہوئے، دوسرے نمبر پر رکھتے ہوئے اسلام کی پیروکاری کو اپنے لیے یقینی بنائیے۔ اور یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے
کہ اب دنیا میں اس درجے ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں، ایسے تازہ دم مختلف قسم کے تجربات دنیا نے ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ لیے ہیں کہ اگر اس زمین پر دنیا کے افراد اللہ کے دین سے بیزاری کا ثبوت دیتے ہیں اور دین بیزار ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو ان کے پاس کامیابی کے جتنے نقوش ہیں اور جتنے نقشوں میں وہ جیتے ہیں، تمام تر نقشوں کے ساتھ وہ ذلیل ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک اس طرح منظرنامہ حجاز کا دیکھ لیجئے، تیل ان کا ہے، گولڈ ان کا ہے، زمین ان کی ہے، خزانے ان کے ہیں، معدنیات ان کے ہیں، خطہ ان کا ہے، رقم کوئی اور طے کرتا ہے۔ ان کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ وہ اس زمین کے افراد ہیں جہاں حضرات انبیاء علیہم السلام نے قدم پھیلائے ہیں، وجود مبارک جن کا رہا ہے، صحابہ کی ایک جماعت پیدا ہوئی ہے اور پھر انہوں نے اسی زمین سے سارے عالم کا سفر کیا ہے اور فتح کیا ہے، اور بنیاد رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، بنیاد رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا عملی جامع، بنیاد بنا ہے حضور پاک کا طور و طریق۔ اس زمانے میں بھی وہی عرب تھے جو ساری دنیا پر چھا گئے، آج بھی وہی عرب ہے، رقم اس کی ہے، مال اس کا ہے، خزانہ اس کا ہے، اور دنیا جہان کی چیزیں اس کی ہیں، زمین اس کی ہے، رقم اس نکلنے والے خزانے کی رقم کوئی اور طے کرتا ہے۔ اور اگر ایسا کبھی دیکھا گیا کہ اس نکلنے والے خزانے کی رقم اپنی ایمانی صلاحیت اور ایمانی قوت کی بنیاد پر کسی نے طے کرنے کی کوشش کی تو پھر باطل نے، کفر نے اپنا اصلی چہرہ اور اپنا صحیح رنگ دکھایا۔ چنانچہ شاہ فیصل کے ساتھ یہی ہوا، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا تیل ہمارا ہے، خزانہ ہمارا ہے، قیمت بھی ہم طے کریں گے۔ اس وقت امریکہ کے صدر نے یہ بات کہی تھی، ایسی موت تم کو دیں گے، نشان عبرت بنا دیے جاؤ گے۔ ان کے گھرانوں میں جو دین بیزار نسل پل رہی تھی، پڑھ رہی تھی، پروان چل رہی تھی، جس کے اندر دین بیزاری کو پلان منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے اتار دیا تھا، اس کے نتائج بہت غیر معمولی مرتب ہوئے اور شاہ فیصل مرحوم کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ صرف ایک شاہ فیصل کا مسئلہ نہیں ہے، پورے عالم پر نظر دوڑائیے، جب جہاں جو اللہ کے بندے جس حال میں اٹھے ہیں، دین سے بیزاری کا ثبوت دے کر اٹھے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس طاقت رہی ہے، باوجود اس کے کہ دنیا ان کو تسلیم کر رہی تھی، ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دور حاضر میں سعودی اسی صف میں کھڑا ہے، دور حاضر میں دبئی اسی صف میں کھڑا ہے، اور یو اے کے سارے ملک ہیں، حجاز کا سارا خطہ ہے، سوائے اس غیور قطر کو چھوڑ کر جو کبھی کبھی اللہ کے ان دیوانے اور توحید کے ان متوالوں کے ساتھ مل کھڑا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، نتیجے میں اس کی غیرت اسلامی زندہ ہے، غیرت ایمانی زندہ ہے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ کچھ غیور مسلمانوں کا ہم رکاب و ہمراہی رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس بات کو یقین کی دنیا کی حد تک لے جا کر ذہن کا، عقل کا، فہم کا، شعور کا حصہ بنائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ دین کے ساتھ نہیں ہے، اس کے عملی اظہار کے ساتھ نہیں ہے، عملی نقشے کے ساتھ نہیں ہے، بار بار بتا کر نہیں ہے، جیسے اس زمین پر موجودہ فرقہ پرست طاقتیں کسی ایک رنگ کو یہاں کے ہر ایک فرد بشر پر رنگ دینا چاہتے ہیں، جیسے یہاں فرقہ پرست طاقتیں یہاں کی تمام تر کمیونٹیز پر ایک رنگ کو غالب کر دینا چاہتی ہیں، ایسی صورت میں مسلمانوں کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے وہ اپنی شناخت کو ایسا بنائے دور سے دکھائی پڑے مسلمان ہیں، وہ اپنے عملی کردار پر ایسا آئے دور سے دکھائی
دکھائی پڑے مسلمان ہیں، ان کے چہروں پہ داڑھی ہو، ان کے سروں پر ٹوپی ہو، ان کا لباس اسلامی ہو، وہ اسلام سے قریب تر حیت کے ساتھ جیتے ہو. اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہزار آپ کے پاس ریال ہو سکتے ہیں، پاؤنڈ ہو سکتے ہیں، دینار ہو سکتے ہیں، ہزار قسم کے تعیشات، ہزار قسم کے اسباب و وسائل اور دنیا جہان کی چیزوں کو اور پونجیوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں، باوجود اس سب کے عزت ہاتھ آنے والی نہیں ہے. ہندوستان کی سرزمین پر اس وقت مسلمانان ہند کے سامنے پائے جانے والے چیلنجز سے بھرے ہوئے مسائل میں بنیادی مسئلہ ہے اسلام کے اظہار کا مسئلہ اور دین کے بڑھتے ہوئے رجحان کا مسئلہ. آپ کے ذمہ لازم ہے آپ اپنی نقل و حرکت سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے دنیا کو بتائیں، اس زمین کی 80% پاپولیشن کو بتائیں، اس زمین پر پائے جانے والے 79% کو بتائیں جو ہندو سماج سے آتے ہیں، جو سکھ سماج سے آتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، بدھسٹ ہوتے ہیں، جینی ہوتے ہیں، دلت ہوتے ہیں، پارسی ہوتے ہیں. جیسے آج ایک ہندو سماج کا آدمی اپنے سر پر چوٹی باندھنے کو لازم سمجھتا ہے، اپنی مذہبی شناخت بتا کر اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن سعی کرتا ہے، جیسے وہ اپنی پیشانی پر ملتانی لیپ کر یہ ظاہر کرتا ہے وہ سناتنی ہے، ہندو دھرم سے آتا ہے. جیسے ایک سکھ اپنے سر پر پگڑی باندھ کر اپنے بالوں کو چھوڑے رہتے ہوئے اپنی مذہبی شناخت کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے، اللہ کے بندوں جیسے وہ اپنی شناخت کا تحفظ کرتے ہیں ویسے آپ کے ذمہ لازم ہے اپنے مذہبی شناخت کی حفاظت کیجئے. مذہبی شناخت باقی رہے گی تو مذہب باقی رہے گا، مذہبی شناخت پر اگر کمزوری آ گئی تو نتیجے میں مذہب کا چلے جانا یقینی ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان سن لیجئے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو قانون ہے، جو دستور ہے، جو اساس ہے، جو قانونی زندگی کا طرز کہیے کہ طرز زندگی ہے اور خدا کے یہاں جو قبول ہوگا اس کا نام اسلام ہے. اسلام کے دائیں بائیں چلنے کی اجازت ہو سکتی ہے جس کو ہوگی، وہ کومل جی جائیں، مشرا جائیں اور کہیے بنسل جائیں، پنڈت جی جائیں، ٹھاکر جائیں، یادو جہان بھر کی قومیں جائیں جن کی جھولی میں اسلام ہے، وہ اگر انحراف کرتے ہیں، وہ اگر کنارے ہوتے ہیں، وہ اگر دائیں چلتے ہیں، وہ اگر بائیں نکل جاتے ہیں تو اللہ کی عدالت میں ان کے لیے جواب بڑا مشکل ہوگا. ہندوستان کے بنیادی مسائل میں بہت اہم ترین مسئلہ اپنی توحید کا تحفظ ہے، اسلام کا اظہار ہے، دین بیزاری کا بڑھتے ہوئے رجحان کا خاتمہ ہے. اگر آپ اس پر قابو نہیں پاتے ہیں تو یقین مانیے اگلی 2-3 دہائیوں کے بعد آپ کے پاس یہ مشکل ہوگا کہنا کہ ہم جن کو اپنے پیچھے دودھ پیتا چھوڑ آئے تھے، ہم جن کو اپنے پیچھے مکتب و مدرسہ یا اسکول میں تعلیم پاتا چھوڑ آئے تھے، وہ آج کس رنگت میں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، کس کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں، ان کے ایمان کی ضمانت دینا یا ملنا مشکل ہو جائے. اس لیے میرے بھائی دین اسلام کو اولین ترجیحات میں شامل رکھتے ہوئے آگے بڑھیے اور اسلام کے اظہار کو یقینی بنائیے. اور پھر ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، جیسے یہ ایک مثال حجاز مقدس میں پائی جانے والی موجودہ طاقتوں کے حوالے سے اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، ٹھیک اسی طرح دین بیزاروں کا عالم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک اسی طرح دینداروں کا جو عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دین بیزار اپنی بحری، بری، فضائی تمام تر طاقتوں کے باوجود غلام، دین بیزار اپنے ریال، اپنے دینار اور اپنے یہاں پائی جانے والی تمام تر خزانوں کے باوجود غلام، اور ان کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ
کہ امریکہ کا صدر اگر ان کی زمین پر پہنچ جائے تو ان کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہے. وہ دست بستہ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے، وہ منتظر رہتے ہیں ایوان بالا کے وہاں سے کوئی پیغام ان کے لیے جاری ہوگا تو وہ کچھ خیر سگالی کی بات کریں گے. ان میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنی مسجد کے امام کو آزاد منبر کے آزاد خطیب کی حیثیت سے اس بات کی اجازت دے دیں کہ حرم پاک کی سرزمین سے جہاں توحید کا نغمہ گنگنایا جاتا ہے، جہاں درس مساوات پڑھایا گیا ہو، جہاں درس عدل دیا گیا ہو، جس زمین پر کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے انصاف کی جنگ لڑی ہو اور دنیا کے ہر مظلوم کے لیے انصاف کے قانون مرتب کیے ہو. غلام قیادتوں کا حال یہ ہے، اور اس حال کی وجہ دین بیزاری ہے کہ وہ اس مقدس سرزمین کے امام کو فلسطین کی مقدس سرزمین کے لیے حمایت میں کوئی جملہ کہنے کو نہ صرف یہ کہ جرم سمجھتے ہیں بلکہ امام کو اس کی پاداش میں کن سزاؤں سے گزرنا ہوگا یہ اس امام وقت کو بھی نہیں معلوم. ایک طرف ان کا یہ حال ہے کہ جن کے پاس بحری بھی ہے، بری بھی ہے، فضائی طاقتیں بھی ہیں، جو اپنے آپ کو خادم الحرمین بھی سمجھتے ہیں، سارا عالم جن کی طرف رجوع کرتا ہے، کعبہ جن کے یہاں ہے، حرم مدنی جن کے یہاں ہے، قبولیت کے مقامات جن کے یہاں ہے، وہ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ رد نہ کرے، وہ آنسو بہائیں تو قبول کیے جائیں، وہ گڑ گڑائیں تو زمانے میں انقلاب برپا ہو جائے. لیکن وہ انقلاب کی گڑ گڑاہٹ، وہ آنسوؤں کا سمندر، یا وہ آنسو جو خشوع و خضوع کے ساتھ خوف خدا میں بہتا ہو، یا وہ اٹھنے والے دعاؤں سے لبریز ہاتھ، آخر اٹھیں گے ان کے نام جو دیندار ہوں گے، وہ تو سرے سے پائے ہی دین بیزار جاتے ہیں. اس لیے اور ایک تصویر اس کے بالکل اپوزٹ ہے، ان کے پاس نہ بری طاقت ہے، نہ بحری طاقت ہے، نہ فضائی طاقت ہے، اور بالکل تازہ دم حالات گزشتہ 4 ماہ قبل بنگلہ دیش کی سرزمین پر اسٹوڈنٹس لائف سے آنے والے وہ 3 نوجوان دین بیزار نہیں تھے، دیندار تھے. ان کی دینداری کا نتیجہ یہ تھا کہ ظالم حکمران کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا اور امن پسند طبقے کو، انصاف کے حامل طبقے کو ان کی اپنی سرزمین پر آزادی کے ساتھ نغمہ توحید گنگنانے کا موقع میسر آیا. اور یہی ہوا تھا 4 سال قبل اس سرزمین پر، جہاں کچھ طالب علم رہتے تھے جو قرآن و سنت کے حامل تھے، چٹائی پر بوریوں پر بیٹھتے تھے، جو نشیب میں، فراز میں، مختلف علاقوں میں سفر کر کے اپنے آپ کو ڈھال کر دین و ایمان کے پیرائے میں اس انداز پر لائے تھے کہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. یورپ کا میڈیا کتوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگتا تھا. ایک آرٹیکل کے لیے کچھ مواد مل جائے، ایک لفظ کہہ دیجئے، داڑھی والے، ٹوپی والے، پگڑی والے، جبے کپے والے، دنیا جن کے لیے کہہ رہی تھی یہ ٹیکنالوجی سے معمور لوگ نہیں ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، گنوار ہیں. دنیا جن کے لیے کہہ رہی تھی یہ پتھروں میں بسنے والی قوم ہے، ان آنکھوں نے، سر کی آنکھوں نے، آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھا، میری آنکھوں نے بھی دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا. 4 سال قبل ماسکو کی سرزمین پر افغان جب معاہدہ کر رہا تھا اور قطر کی سرزمین پر جب معاہدے ہو رہے تھے، اور اسے کہیے کہ امریکہ کا صدر اور یورپین دنیا دست بستہ کھڑے ہو کر عرض و معروض کر رہی تھی، خدا را کسی طرح سلامتی دیجئے. ہماری فوج اب لڑنے کی سکت نہیں پاتی، ان میں اتنی قوت باقی نہیں رہی ہے. جو بائیڈن نے باقاعدہ ان فوجیوں کو جو افغان انخلا کے بعد ملک میں واپس سلامت پہنچ گئے تھے، ایک عشائیہ پر منعقد کیا اور ان کو بلایا، عشائیہ منعقد کیا اور عشائیہ پر ان کو مدعو کیا. دسترخوان پر جانے سے پہلے ایک فوجی نے صدر مملکت اور صدر وقت کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ جملے دہرائے تھے، یہ آن ریکارڈ ویڈیو میں موجود ہے. اس نے دہرا کر یہ کہا تھا، تم نے ان لوگوں کے درمیان ہمیں مرنے کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ تم ان سے کبھی نہیں لڑ سکتے، کبھی نہیں جیت سکتے، تمہاری طاقت ان کے مقابلے ہیچ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسلام کا کوئی شہزادہ نہیں کہہ رہا ہے، اسلام کی زمین کا کوئی بچہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ دشمن فوج کا ایک سپاہی کہہ رہا ہے. وہ جانتا ہے ہمارا مقابلہ
مقابلہ ان سے ہے جو جینے کے لیے نہیں مرنے کے لیے لڑتے ہیں، اور جو موت کو اتنا محبوب رکھتے ہو دنیا میں انہیں کوئی چیز بس نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بھائی بہت اچھے سے سماعت فرما لیں۔ نوجوانہ نے کھڈا اور نوجوانہ نے گوپالی اور نوجوانہ نے سانپلا اور مضافاتی خطوں سے آئے ہوئے میرے بھائی اسلامی رشتے کے غیور نوجوانوں، اچھے سے سمجھ لو، کانوں کی سماعت کو کھول کر، پردوں کو کھول کر اپنی دل کی زمین پر اس دستک کو محسوس کر سکو تو کرو۔ رب اکبر کی قسم، کوئی طاقت آپ کو کسی صورت کسی زاویے سے زبر نہیں کر سکتی اگر محمد الرسول اللہ کا دین آپ کی جھولی میں نہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا تازہ دم حالات میں، ابھی مزید 14 دن پہلے کا سفر کیجئے، 14 یا 15 دن ہیں، 20 ہو گئے ہوں گے، مہینہ بھر ہو گیا ہوگا، اسی غلام قیادت کی سرزمین پر ایک بچہ مفلسی کے ایام کاٹتا ہے، نام ہے احمد الشرع الجولانی۔ اس کی بے بسی کا عالم یہ ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے، اسباب نہیں ہے زندگی کے، اس نوع کے اسباب میسر نہیں جو ایک آسان زندگی گزاری جا سکتی ہو، ایک آسان لائف پر مشتمل جو ایک اثاثہ ہوتا ہے، مٹیریل ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے، وہ اس اللہ کے بندے کے پاس نہیں تھا۔ لیکن چونکہ وہ تھا جس بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یہ پایا جاتا تھا احمد الشرع الجولانی کے یہاں، جس کا اعلان خدا نے کیا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ پایا جاتا تھا احمد الشرع الجولانی کے یہاں ایمان بھی تھا، عمل صالح بھی تھا، محمد کی امت کا درد بھی تھا، دین کا بڑھتا ہوا رجحان بھی تھا، دین بیزاروں سے کفر کی طرح تپتا تھا یہ اللہ کا بندہ۔ نتائج جو غیر معمولی مرتب ہوئے ہیں، کل تک سعودی کا میڈیا جسے ٹیررسٹ کہہ رہا تھا، کل تک سعودی کا میڈیا جسے دنیا کا سب سے بڑا مائنڈڈ دہشت گرد کہہ رہا تھا، آج 14 یا 18 دن پہلے اسی سعودی کی سرزمین پر اللہ کے اس سفیر کا استقبال وقت کا شاہ کرتا ہے، اور پھر رب کی کرم باریاں دیکھیے، رب کی کرم نوازیاں دیکھیے کہ جس چوکھٹ کو چھوڑ کر حسرت و یاس کے عالم میں احمد الشرع حرم پاک کو روتی ہوئی آنکھوں سے چھوڑ گئے تھے، اب حجاز میں رہنے کے حالات نہیں ہیں، رب اکبر نے نہ صرف لوٹایا ہے بلکہ کعبۃ اللہ کے مقدس باب کو کھول کر کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کو کامیابی ہے، اس لیے کہ تم ہی سربلندی کے لائق ہو، تمہارے پاس ایمان کامل پایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ہوں گے بہت سے مسائل، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ صاحب روٹی کا انتظام نہیں ہوگا، آپ کے ذہن میں کپڑے کا انتظام نہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جناب من معاشی استحکام کے مسائل نہیں ہیں، اور بہت سی سب تدبیریں آپ کے سامنے آپ کے ذہن کا حصہ ہوں گی اور آپ کے خاکے کا حصہ ہوں گی۔ یہ گنہگار علی وجہ البصیرت آپ سے کہتا ہے اگر حضور پاک کا دین آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے تو کسی صورت کامیابی کو اپنے لیے ممکن سمجھنا سوائے حماقت کی کچھ اور نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی اپنی زندگیوں میں دین لائیے، دین، صبح سو کر اٹھنے سے لے کر شام سونے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مطلوب ہے۔ اور بقول حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرمایا کرتے تھے بھائی ہم یوں نہیں کہتے تم سے کہ سارے کام مطابق سنت کرو، ایسا کرو جتنے کام اپنی بشری ضروریات کے تقاضوں کی بنیاد پر کرتے ہو، جو کچھ دن بھر کی ایکٹیویٹی ہے اسے سنت کے سانچے میں ڈھال لو۔ آسان کرتے ہیں اہل اللہ اسباب کو، آسان کرتے ہیں دیوانے طرز زندگی کو، آسان کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے امت کے لیے مشعل راہ کو، اور وہ بتاتے ہیں کہ تم اس راہ پر چلو اور یہ آسان سفر مولا ہے۔ اسی کو حضرت کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کام کرو، جتنے کرتے ہو ان کو مطابق سنت کرو۔ اور ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے لگے ہیں کہ اپنے چہروں پہ داڑھی سجائیے، آپ بتائیے آپ مسلمان ہیں، کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ وہ کون سا ڈر ہے جو اندر
بیماری اندر آپ کو کھا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اندر کوئی بت کدا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے دل کی زمین کا کوئی حصہ شرک سے لبریز ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی دل کی دنیا میں کسی اور کی طاقت کا خوف بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ کہیں نہ کہیں کسی اور کو بھی شریک رکھتے ہیں جس کا اظہار زبان سے نہیں ہو پاتا۔ جب کبھی کوئی ایسی عمل کا موقع آتا ہے تو آپ کے اندر کا بت باہر آ جاتا ہے، اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کا ایک ایگزامپل آپ کو تازہ دم دیے دیتا ہوں۔ آج کل ایک بیماری نیتاؤں میں بہت پائی جا رہی ہے، یہاں بھی ہوں گے کچھ سرپنچ بیٹھے ہوں گے، بی ڈی سی کے ممبر بیٹھے ہوں گے، پردھان جی بیٹھے ہوں گے، جو خدائی سے کم نیچے بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ ان ناخداؤں کو سمجھنا چاہیے نیتاؤں کی موجودہ بالکل ایک دم تازہ دم کرنٹ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ چند ایک ووٹوں کی خاطر برادران وطن کی مذہبی رسومات میں اس درجے شرکت کو گوارا ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس میں بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہاتھ جوڑنا فیشن بن گیا ہے، مثلاً یہ کہ ٹیکا لگانا فیشن بن گیا ہے، مثلاً یہ کہ نمستے نمسکار اور رام رام جی کہنا نقل کفر کفر نباشت، یہ سب ٹرینڈ کا حصہ ہے، فیشن کا حصہ ہے، بڑھتی ہوئی دنیا کی ترقی کا حصہ ہے۔ سن لیجئے، اچھے سے سن لیجئے، جیسے ایک غیر مسلم اپنی مذہبی روایات کے تقدس کے آئینے میں اس کے مذہبی تقدسات کے لحاظ سے جیسے اس کی روایت اسے اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اپنے مذہبی خانوں کو چھوڑ کر اسلام کی زمین پر آ کر نماز پڑھ لے، سجدہ کر لے، روزہ رکھ لے، قرآن سے وابستہ ہو جائے، جیسے اس کا مذہب اسے اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے بندو، تمہارا مذہب خیراتی نہیں ہے، بھیک میں نہیں لیا گیا ہے، یہ رب کی عطا ہے، تنزیل من رب العالمین ہے، یہ نزل علی محمد ہے، اسے لانے والے جبریل امین ہے، یہ مستقل ایک دستور حیات ہے۔ اس کا کوئی ایک لفظ، اس لفظ پر پایا جانے والا نقطہ اور اس کے ساتھ پائے جانے والے زبر زیر بھی کسی خیرات پر مشتمل نہیں ہے۔ چہ جائے کہ دنیا کے منظر نامے کو اگر آپ دیکھیں تو سارا کا سارا مذہب خیرات پر مشتمل ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ جو دنیا کی خیرات و سوغات لیے پھر رہے ہیں ان کی صورتحال یہ، وہ پھولے نہیں سماتے، سینہ چوڑا کر کے گھومتے ہیں، انہیں فخر ہے اپنی تہذیب پر، اور ایک اللہ کا ایسا مسلمان بندہ جس کو یہ معلوم ہے، جس کے یقین اور عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ خداوند عالم کی عطا ہے، وہاں سے نازل ہوا ہے، وہ تذبذب کا شکار ہے، وہ شکوک و شبہات میں ہیں، وہ تعلیمات اسلام کو تسلیم کرنے سے قدرے گریزاں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا وہ کس سمت کا سفر کر رہا ہے۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں بصد احترام عرض کر رہے ہیں، اپنے وجود پر اسلام نافذ کیجئے، اپنے اسلام کا اظہار کیجئے، اور دین بیزاری کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کو مٹانے کی ہر ممکن سعی کیجئے، اور اس کو ناممکن بنائیے۔ اس حوالے سے آپ کے گھر میں پائے جانے والے آپ کے بچے، آپ کے چھوٹے بھائی اور آپ کے ماتحت افراد، آپ کی بہنیں، بیٹیاں اور آپ کے گھر کے لوگ، وہ کسی زاویے سے دین کے کسی عمل میں، دین کے کسی حکم میں دین بیزاری کا ثبوت نہ دے رہے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اور آپ تعلیمات اسلام سے وابستہ ہوں گے، اور تعلیمات اسلام کو اپنی زندگی پر سجا کر ایک عملی خاکے، عملی جامے کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے ضروری سمجھیں گے۔ میرے بھائی، طاقت صرف اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، نظام اس کا ہے، وہ سب تانے بانے بنتا ہے، اسی کے یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، ساری دنیا کے دلوں پر، ان کے وجود پر، اور دنیا انسانیت کی زمین پر اور تمام تر کائنات میں حکمران صرف وہی ایک ذات ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی اسکرین پر چلنے والی تازہ دم تصاویر، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ چند افراد جن کے حالات اس درجے مستحکم نہیں تھے کہ وہ ایک سپر پاور طاقت سے لوہا لے سکے، لیکن 18 مہینے کی جہد مسلسل کے بعد سوائے اس کے کہ ایمان تھا اور کیا تھا، سوائے اس کے کہ قرآن تھا اور کیا تھا، سوائے اس کے کہ جذبہ شوق شہادت تھا اور کیا تھا، سوائے اس کے کہ موت محبوب تھی اور کیا تھا، سوائے اس کے کہ دین پر دسترس رکھتے تھے، دینی دنیا پر دسترس رکھتے تھے اور کیا تھا۔ آپ نتائج نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حکمران کہتے ہیں کہ ہم اگلے دن غزہ کو مزید کھنڈر کر دیں گے،
اور پھر 2 دن کے بعد اپنے دیے ہوئے وقت میں شکست کا سامنا کر کر اور بالکل ایسے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے اس کے مانند ہو کر دنیا کو اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اب آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا یہ بدر کا میدان ہے، یہ احد کے متوالے ہیں، یہ حنین ہے، تبوک ہے، خندق ہے، دیکھ لو ان کو۔ اس لیے کہ امت یہ کہنے لگی تھی بہت پہلے کے ایگزامپل لاتے ہو، ان کو پیش کرتے ہو جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، ان کو پیش کرتے ہو جو 14 صدی پہلے قدسی نفوس پر مشتمل طبقہ تھا۔ آج کا کچھ لاؤ تو ہم کہتے ہیں آج کا دیکھو، آج کا نہیں ابھی کا دیکھو، ابھی کرنٹ کنڈیشن کا دیکھو۔ فلسطین کے 50,000 شہداء بول کر بتا رہے ہیں اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی کامیابی انہی کی ہے جو دیندار ہیں، دین بیزاروں کا اس زمین پر بھی کچھ نہیں اور اس زمین پر بھی کچھ نہیں۔ اور دین بیزاری، اس کو اور میں تھوڑا سا آسان کر دوں۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ حج نہیں کرتے، آپ داڑھی نہیں رکھتے، آپ شریعت کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتے، لیکن ندامت ہے، شرمندگی ہے، احساس ہے، خیال ہے، فکر ہے، دن اور رات پڑھتے ہیں مجھے اچھا ہونا چاہیے، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، تلاوت بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، اعمال شرعیہ میرے وجود پر، یہ آپ کی فکر کا حصہ ہے، دن اور رات آپ پڑھتے ہیں۔ شاید اس پر وہ گرفت نہ ہو اور ممکن ہے اس شرمندگی کے باعث حق جل مجدہ فضل فرما دیں، اس کے مقابل جو ایک نیا نظریہ پنپ رہا ہے۔ یہ تو یوں ہی کہتے ہیں، ان کا تو کام یہی ہے، یہ دنیا نہیں جانتے، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، یہ حجروں کے لوگ ہیں، یہ مدرسے کے بند کمروں کے لوگ ہیں، یہ 4 دیواری کے لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس 4 دیواری کو کوستے ہو آج انہی 4 دیواریوں کے اندر بیٹھ کے امریکہ کے فیصلے 4 دیواری میں محصور لوگ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا اسلام اس موجودہ کنڈیشن پر، موجودہ حالت پر، دنیا اسلام کو کفر کی سرزمین سے جو عزت رفتہ حاصل ہوئی ہے، کمال ہے کمال۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب اس لیے تھا کہ وہ دین پر عمل پیرا تھے، دیندار تھے، دین بیزار نہیں تھے۔ پوری دنیا میں آج تک کسی ظلم کے خلاف اتنا بڑا احتجاج، ایسا پروٹیسٹ، ایسا پردرشن زمین کے کسی خطے پر نہیں ہوا، ایک ایسی قوم کے لیے نہیں ہوا جن کے مختلف افراد کو بڑی تعداد میں ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا ہو۔ پورا یورپین کلچر ماتم کنا ہے فلسطین کے شہداء کے لیے، پوری یورپین سڑکیں گواہ بن چکی ہیں فلسطین کے شہداء کے لیے، پوری یورپ کی سرزمین گواہ بن چکی ہے فلسطین کے ننھے منھے معصوم شہداء کے لیے۔ اور وہاں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ دین پر رغبت ہے، دین پر مر مٹنا ہے، دین پر جانثاری ہے، دین پر فداکاری ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس ننھی سی جان کو جو ابھی 4 سال کی عمر پاتی ہے، بہت اچھا بول نہیں سکتی، لب و لہجے میں استحکام نہیں ہے، الفاظ پر دسترس نہیں ہے۔ الجزیرے کا نیوز رپورٹر کہتا ہے تم جس جگہ کھڑے ہو یہ تمہارے اپنے مکان کا کھنڈر ہے، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ باپ نہیں رہا، ماں نہیں رہی، بہن نہیں رہی، تمہارے گھر کا کوئی فرد نہیں رہا، تم اکیلے بچے ہو۔ کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا 4 سال۔ کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا 6 سال۔ وہ آگے سے جواب میں کہتا ہے کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سلام ان ننوں کی عظمت کو۔ وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ مکان کھنڈر ہوا تو کیا، بابا دنیا میں نہیں رہے تو کیا، مما دنیا میں نہیں رہی تو کیا، یہ مکان کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا تو کیا ہوا، غزہ پورا مسمار ہو گیا تو کیا ہوا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے کل بھی اللہ کافی تھا، ہمارے لیے آج بھی اللہ کافی ہے، اور سدا ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا دین پسند، دیندار، دین پر مر مٹنے والے، دین کو قبول کرنے والے، محمد کے سچے وفادار کتنے ہی نامساعد حالات سے گزرے، جب کھڑے ہوں گے، جب بمباری رکے گی وہ لوٹیں گے تو ان کا پہلا قدم وہ ہوگا جو دین سے وابستہ ہو، ان کا پہلا قدم وہ ہوگا جو دین کی بنیادیں اٹھاتا ہو، ان کا پہلا قدم وہ ہوگا جو دین کو فضاؤں میں بلند کرنے کا سبب بنتا ہو۔ چنانچہ 7
لاکھ غزہ کا مسلمان جب واپس آیا ہے، اس نے غزہ کی سرزمین پر پہلا قدم ڈالنے کے بعد پہلا جو کام کیا ہے وہ مسجدوں کی تعمیر تھی اور مدرسوں کی بنیادوں کو اٹھانا تھا۔ وہ جانتے تھے جو مٹیریل ایمان کی بنیاد پر ان بچوں کے قلوب کی سرزمین پر پیدا ہونا ہے، اگر ہم نے وہ نہیں بنا تو ہم اس ظالم اسرائیل جیسی ظالم طاقت سے ہم پنجہ نہیں لے سکیں گے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے، دو بہنیں ہیں، ایک کا نام ہے نعمہ، ایک کا نام ہے نعیمہ۔ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ جناب من نارمل ڈیلیوری اور 6 بچے اکٹھے کسی عورت نے جنے ہو۔ یہ فلسطین کی سرزمین ہے، وہاں کی ماؤں کو یہ جگر دیا گیا ہے، وہاں کی ماؤں کو یہ حوصلہ دیا گیا ہے۔ 2 بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں، محض 18 سال کی عمر اور دوسری کی 20 سال، نعمہ ہے اور نعیمہ، کمال جنتی خواتین ہیں، ایک ساتھ 6 بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ اور اس حال میں جنم دیا کہ ماں باپ شہید ہو گئے تو نیوز رپورٹر پوچھتا ہے، الجزیرہ کا اینکر پوچھنے لگا ان 6 بچوں کے سلسلے میں ارادہ کیا ہے؟ ان کے آنے پر پچھلا غم بھول چکی ہو؟ کہا غم بھول چکی ہوں، مشن نہیں بھولی ہوں۔ ان 6 کے لیے بھی وہی مشن ہے جو ان گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تھا۔ ان کو پالیں گے، پرورش کریں گے، پروان چڑھائیں گے، تربیت سے معمور و مزین کریں گے اور اقصیٰ کے لیے جام شہادت پر ان کو پیش کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مذہب اسلام، علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ اسی کا نتیجہ تھا۔ حامیم الف سین کی مرکزی قیادت کے کئی بڑے افراد شہید کر دیے گئے۔ ان میں ایک اللہ کا بندہ ہے جس کا نام تھا اسماعیل، اور اسماعیل تھا تو قربانی پکی تھی، اس لیے کہ پہلے اسماعیل نے بھی قربانی دی تھی، بعد کے اسماعیل بھی تدریجاً قربانیاں دیتے چلے آ رہے تھے۔ اور یہاں جو اسماعیل تازہ دم حالات میں قیادت کے ساتھ کھڑا تھا، اس کو قربان ہونا ہی تھا، لیکن کمال ہوا تب جب اس کی بیگم سے، اس کی بیٹی سے، اس کی شہادت کے بعد یہ پوچھا گیا کیسا محسوس کرتی ہو؟ دینداروں کا جواب یہ ہے، دین پر جانثاروں کا جواب یہ ہے، محمد کے طرفداروں کا جواب یہ ہے۔ یہ دین بیزاروں کا جواب نہیں ہو سکتا، یہ دین بیزاروں کے کلمات نہیں ہو سکتے، یہ دینداروں کے کلمات ہے۔ بیٹی کہتی ہے باپ بھی خوش نصیب ہے، بیٹی بھی خوش نصیب ہے۔ باپ اس لیے خوش نصیب ہے جس چیز کی چاہت رکھتا تھا وہ اس کا حصہ ہوا، شہادت مانگتے مانگتے شہادت پا کے دنیا سے گیا ہے۔ بیٹی اس لیے خوش نصیب ہے، بروز حشر اٹھے گی تو شہید کی بیٹی کہلائے گی۔ ابھی تازہ دم مرکزی قیادت میں ایک اللہ کے بندے محمد الضعیف کا وصال ہوا، ان کو جام شہادت سے گزرنا پڑا۔ اسرائیل کو بڑی گہری تلاش تھی، وہ بڑی ڈیپلی جا کر ڈھونڈنا چاہتا تھا، تصویر بھی بس ایک تھی، اس کے سوا اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آج کیسا دکھتا ہے محمد، آج کیسے دکھتے ہیں محمد الضعیف، ان کا حلیہ کیا ہے، ان کا جسم کیا ہے، توانائی کیا ہے، قوت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی سراغ پاس نہیں ہے۔ بڑے بڑے غلط فہمیوں کے محل تعمیر کیے ہیں اسرائیل نے، ایک بار دیکھنا چاہتا ہے۔ جام شہادت نوش کر گئی یہ مرکزی قیادت بھی۔ پوچھا ان کی بیٹی سے کیا محسوس کر رہی ہو، ان کی بیوی سے پوچھا کیا محسوس کر رہی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو اور کیا تم نے اب تک دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہمارے اس چھوٹے سے آشیانے میں جسے اسرائیل نے محل بتا کے دنیا کو غلط فہمی کا شکار کیا ہے، ہمارے اس آشیانے میں سوائے بشارتوں کے کچھ نہیں ہے۔ بابا بھی شہید ہو چکے ہیں، ان سے پہلے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اب ان کے پیچھے چھوڑے ہوئی ان کی یہ اولادیں اور گھر کے افراد بھی شہادت کے متلاشی ہیں۔ پیدا بھی دین کے لیے ہوئے تھے، قائم بھی دین پر رہے، اور اب مٹنا بھی دین پر چاہتے ہیں۔ یہی ہماری سعادت دارین ہے اور اسی پر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے آپ کی خدمت میں بسد احترام عرض کر رہا ہوں، ہندوستان کا سب سے بنیادی مسئلہ اپنی توحید کا تحفظ، دین بیزاری سے بھاگنا، دین داری اور دین کی طرفداری کا ثبوت، دین کے اظہار کا ثبوت۔ مسلمان ہو تو مسلمان بن کر اسلامی تہذیب پر رہو، تمہیں نمستے کہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تمہیں نمسکار کہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تمہیں رام رام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
اور جہاں تک بات ہے دستور کی، آئین کی، سنویدھان کی، تو یہ ہر ایک کو رائٹ دیتا ہے، اگر ہندو ہے تو رام رام کہے، مسلمان ہے تو سلام علیکم کے دائرے سے نکلنے کی اجازت اس کے پاس نہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، ہمارے لیے مقدم ہے پہل جس شے کو رکھا جائے گا وہ دین ہے، محمد الرسول اللہ کا چھوڑا ہوا نظام ہے، ان کا برپا کیا ہوا نظام ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے دین سے، ان کے نظام سے ہم کسی صورت نہیں بھاگ سکتے۔ اس لیے حضرات اپنے وجود پر اسلام دکھاؤ۔ اب سوال یہ اجمل صاحب کا میں نہیں پتا، دیکھیں گھیر کے کہیں بھی کچھ بھی ہو جا، ہاں ہو جاتا ہوگا، اس پر بس ایک بات عرض کرتا ہوں، ایسی ہزار زندگیوں پر وہ ایک موت قابل رشک ہے جو آپ کو اسلام کے نام پر دے دی جائے۔ دنیا اٹھے گی اپنے مختلف چھوڑے ہوئے نقوش کے ساتھ، آپ اٹھیں گے اس نقشے کے ساتھ کہ ان کو دین اسلام کی حمایت مخالفت میں مار دیا گیا تھا۔ اور اس پر نہ دستور کی کوئی ضرب ہے، نہ آئین کا کوئی ڈنڈا ہے، نہ سنویدھان کی کوئی کسی طرح کی گرفت ہے، اس پہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تو سیدھے سیدھے لفظوں میں آئین، دستور، قانون آپ کو صاف اجازت دیتا ہے اور صاف کہتا ہے اپنی مذہبی آزادی کا بھرپور استعمال کیجئے، ہاں جہاں تک تعلق ہے قومی یکجہتی کا، رواداری کا، پیار کا، خیر سگالی کے پیغام کا، محبت کا، چاہت کا، اور بہت سے راگ اس دھرتی پر آزادی کے بعد الاپے گئے ہیں، ان تمام تر راگوں کے الاپنے کے پیچھے جو ایک مقصد چھپا ہے اس سب کو سامنے رکھ کر یہ ایک فیصلہ کن بات اپنے اکابر کی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہیں آپ کے تعلقات مشرا جی سے، ہیں آپ کے تعلقات بنسل جی سے، ٹھاکر جی سے، یادو جی سے، جاٹ صاحب سے، ہے آپ کے تعلق تیاگی جی سے، ان کے ساتھ بیٹھیے ایک ٹیبل پہ، ایک پلیٹ میں ایک روٹی کا لقمہ توڑ کے کھائیے اور ان کو کھلائیے، پیار محبت کی گیت گنگنائیے، دیش کی تعمیر و ترقی میں ان کے ساتھ چلیے، خوب پروان چڑھیے اور چڑھائیے، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں جس درجے، جس سمت جتنا آگے جا سکتے ہو جانے کی ہر ممکن سعی کیجیے، مگر جب بات آئے دین کی، بات آئے اسلام کی، بات آئے دین کے اظہار کی، تو پھر دین بیزاری کا ثبوت نہ دینا، پھر دین کے اظہار کا، دین کو برپا کرنے کا، دین کے نظام کو نافذ کرنے کا صاف لفظوں میں کہہ دیجئے۔ مشرا جی، بنسل جی، کومل جی، یادو جی، تیاگی جی ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ کھائیں گے، ایک پلیٹ میں کھائیں گے، محبت کی گیت گنگنائیں گے، دیش کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں گے، جہان بھر کے چراغ جلائیں گے، ملک کو ایک نئی ارجا میں، نئی سمت لے جا کر، نئی دشا میں لے جا کر تعمیر و ترقی کی راہیں ممکن بنائیں گے۔ مگر بنسل جی، ٹھاکر جی، یادو جی، بات جب آئے گی دین کی لکم دینکم ولی دین، پھر آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے، میں آپ کی رعایت و مروت و محبت میں اور قومی یکجہتی کے جھوٹے راگ کے چکر میں میں اپنا دین آپ کے ساتھ داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ آپ کے پاس سرمایہ، ورثہ، بنیاد، اصل یہ دین ہے، اگر آپ اسی سے سمجھوتا کر جاتے ہیں آپ کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے دین بیزاری کا نہیں، دینداری کا ثبوت دیجئے، اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کیجئے، اس انداز پر اپنی زندگی کے شب و روز کو ڈھال لیجئے، پروان چڑھائیے، گزارنے کی ممکن کوشش کیجئے کہ آپ کسی نہ کسی ظاہری پہلو سے صاف دکھائی پڑتے ہوں آپ مسلمان ہیں، اور اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے، جیسے ملک میں دوسری قومیں فخر کے ساتھ کہتی ہیں آئی ایم فلا، آئی ایم فلا، آئی ایم فلا، ویسے آپ کہیں آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، میں محمدن ہوں، میرا اسلام مجھے اس پر فخر کی نہیں، ہزار مرتبہ سجدہ شکر کی توفیق ہو تو کم ہے، اللہ کا احسان ہے، انہوں نے 1000 چوکھٹوں پہ جھکنے سے بچایا، اس جبین نیاز کو اپنے غیر کی چوکھٹ پہ لے جانے سے بچایا، اپنی ذات کا محتاج رکھا، اپنی چوکھٹ پر جھکنے کی توفیق دی، اس پر جتنا آپ شکر ادا کریں اتنا کم ہوگا۔ اس کے لیے ممکنہ تدابیر میں تدبیر نمبر 1 مدارس سے وابستگی اختیار کیجئے، علماء سے جڑیے، اور دوسرے نمبر پر مشائخ سے، خانقاہوں سے
اہل اللہ سے، اہل دل سے، اللہ کے نیک بندوں کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر ان کو اپنا مرشد و مربی مان کر ان کے زیر سایہ اپنی زندگی کے شب و روز کو گزاریے۔ اور نیچے آئیے تو ایک بہت خوبصورت باب ہے علماء دیوبند کا لگایا ہوا، جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، اس سے وابستہ رہیے، اس کی محنت سے وابستہ رہیے، اس کے شب و روز سے وابستگی اختیار کیجیے، تاکہ آپ کے وجود پر اسلام کی وہ رمق، وہ چمک، وہ دمک باقی رہے، جس سے آپ پہچانے جائیں اور دور سے دیکھ کے کوئی کہے کہ اس چہرے پہ اسلام صاف دکھائی پڑتا ہے۔ ورنہ گھوم رہے شکیلی اور گھوم رہے احمدی اور گھوم رہے پتہ نہیں کون کون، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان میں سے کسی کا شکار ہو جائیں۔ یہ چند ایک غیر مرتب سی باتیں اس گنہگار نے جس طرح بن پڑا آپ کی خدمت میں رکھا۔ مدرسے کی انتظامیہ نے حکم، بالخصوص حضرت قاری جعفر صاحب نے حکماً کہا کہ ضرور بھی ضرور تجھے بھی اپنا سبق سنانا ہے۔ یہ کچھ غیر مرتب سی باتیں، آپ بہت کہیے کہ بھاگیشالی لوگوں میں ہے، دیوبند آپ کے بہت قریب ہے، اور دیوبند وہ جگہ ہے جس کو تقدس، عظمت، محبت اور بہت کچھ سب اکٹھا کر کے جو ایک مرکز عقیدت بنتا ہے، ان نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ کو کیسا ہونا ہے اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے غور کریں۔ اس گنہگار نے اپنا ٹوٹا پھوٹا سبق آپ کو سنایا ہے، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔